لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ علی لاریجانی کو ایک ممتاز اور قابل قدر شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی زندگی بھر مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دی اور ملک کی ترقی و قومی پالیسی سازی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران کا سیاسی نظام مضبوط ہے، اعلیٰ رہنماؤں کی شہادت اسے ہلا نہیں سکتی۔ ایران میں ایسا نظام ہے جو اداروں پر قائم ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران میں سیاسی، اقتصادی، سماجی ادارے مستحکم ہیں۔ ایک فرد کی موجودگی یا غیر موجودگی مضبوط ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی۔ خطے میں نقصان کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ دشمنوں کو آبنائے ہرمز کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا، صرف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ ایران نے تصدیق کر دیا۔ اعلان ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے جاری پیغام کے ذریعے کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اللہ کا ایک بندہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور شہادت کا درجہ پا گیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق علی لاریجانی گزشتہ رات حملے میں اپنے بیٹے مرتضیٰ، نائب سیکورٹی افسر علی رضا اور محافظوں کے ایک گروہ کے ہمراہ شہید ہوئے۔ علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ہاتھ سے لکھا پیغام بھی جاری کیا گیا، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایرانی حکام نے واقعے کو سنگین قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ 67 برس کے علی لاریجانی انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ ایک بااثر مذہبی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ علی لاریجانی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے قریبی قابل اعتماد ساتھی تھے۔ وہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، صدارتی امیدوار اور سپریم لیڈر کے مشیر سے لے کر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کے عہدے تک پہنچے۔ شہادت تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ ایران عراق جنگ کے سابق کمانڈر بھی رہے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ان کے ممکنہ متبادل کا نام سامنے آ گیا۔ سابق سیکرٹری سعید جلیلی کے عارضی طور پر علی لاریجانی کی جگہ لینے کا امکان۔ علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ لائبہ کی کہانی سب کے سامنے ہے۔ بلوچستان کے لوگ اب دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس۔ بتایا سیکیورٹی فورسز نے 19 برس کی مشتبہ خودکش بمبار کو بروقت حراست میں لیا، کارروائی کر کے معصوم جانیں بچا لیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کو محفوظ بنایا۔ بلوچستان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا۔ بلوچیت کے نام پر بلوچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے مواز قلعے میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی دراندازی کی بڑی کوشش کو بروقت کارروائی سے ناکام بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد علاقے میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں کئی طالبان ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ پاک فوج نے دشمن کے کمپاؤنڈز اور ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر مکمل تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ ہم اپنے شیڈول سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد امریکی صدر کا بیان آ گیا۔ کہا کہ ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ اب تک ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ ہم نے ایران کی فضائیہ اور نیوی کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ نیٹو کو اس وقت خطے میں ہونا چاہیے تھا۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے آبنائے ہرمز کھلوانے کے آپریشن میں حصہ نہ لینے کے بیان پر ٹرمپ نے کہا کہ میکرون جلد عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا اس صورتحال سے متفق تھے، لیکن ضرورت کے وقت ان ممالک نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم اپنے شیڈول سے بہت آگے جا رہے ہیں، جبکہ صورتحال ہنگامی ہے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد امریکی صدر کا بیان۔ کہا کہ اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق آج اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور علاقائی سلامتی سے متعلق اہم امور پر مشاورت کی جائے گی۔ رکن ممالک کو درپیش چیلنجز، باہمی تعاون، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔
ضمیر کے خلاف جا کر ایران جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ امریکی انسداد دہشت گردی ادارے کے سربراہ مستعفی ہو گئے۔ کہا کہ ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کروں گا۔ ہم نے جنگ اسرائیل اور طاقتور امریکی لابی کے دباؤ کے تحت شروع کی۔ جو کین نے انکشاف کیا کہ ایران امریکہ کے لیے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا۔ اسرائیلی حکام اور اثر و رسوخ رکھنے والے امریکی میڈیا نے جنگی جذبات بھڑکانے کے لیے غلط معلومات پھیلائیں، جس سے صدر کو یہ باور کرایا گیا کہ ایران فوری خطرہ بن چکا ہے اور حملہ کرنا جلد فتح کی راہ ہے۔ کین کے مطابق یہ ایک جھوٹ تھا اور اسی حکمت عملی کا استعمال اسرائیل نے عراق کی مہلک جنگ میں بھی کیا تھا، جس نے امریکہ کو ہزاروں جانوں اور اربوں ڈالر کے نقصان میں مبتلا کر دیا تھا۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان ایران میں صورتحال کو بہتر بنانے اور مزید عدم استحکام کو روکنے کے لیے سنجیدہ طور پر کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے، توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تعلقات میں توازن برقرار رہے۔ سعودی عرب نے مزید 3 ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا۔ مشرقی ریجن میں 2 حملوں کا سامنا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق پہلے حملے میں بیلسٹک میزائل تباہ کیا گیا، دوسرے حملے میں 3 ڈرون کو مار گرایا۔ میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے خلیجی ممالک کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر 48 گھنٹوں کے لیے فجیرہ جانے والی پروازیں معطل کر دیں۔ ترجمان کے مطابق موجودہ حالات کے باعث یہ فیصلہ احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے۔ آلین کے لیے پروازیں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ فی الحال متحدہ عرب امارات کے لیے صرف اسی روٹ پر آپریشن بحال رہے گا۔ خطے میں کشیدگی کے باعث ملک بھر سے آج مشرق وسطیٰ کے لیے 92 پروازوں کو منسوخ کیا جا چکا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تیسرے جائزے کے ورچوئل مذاکرات۔ آئی ایم ایف کی جانب سے ایف بی آئی کے لیے نئے ٹیکس اقدامات مقرر کرنے کا امکان، ٹیکس وصولی بہتر بنانے کے لیے نئے اسٹرکچرل بینچ مارک تجویز کر دیے۔ ایف بی آئی کی کارکردگی جانچنے کے لیے سخت نگرانی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ آڈٹ اور ڈیجیٹل انوائسنگ کے نفاذ کے لیے کام کیا جائے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان، انڈیکس 3 سطح بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 4276 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,54,292 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ایشیائی مارکیٹس میں بھی بہتری، جاپان، جنوبی کوریا اور سنگاپور میں تیزی دیکھی گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ برطانوی کروڈ 101 اور امریکی کروڈ $93 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں تعینات نئے چین کے کونسل جنرل کی ملاقات۔ اسٹریٹجک تعاون اور سی پیک کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک شراکت داری اور دوستی پر زور دیا۔ مریم نواز نے کہا چین نے پاکستان کی علاقائی سلامتی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب میں چینی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی اقتصادی زون بنایا جا رہا ہے۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹ کی حفاظت حکومت پنجاب کی ترجیح ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔